کسی نے کسی سے سوال پوچھا کہ آپ دو نمازیں اکٹھی کیوں پڑھتے ہیں، ظہرین اور مغربین، ظہرین اور مغرب اکٹھی، مغرب عشاء ملا کے پڑھتے ہیں نا پورا سال. تو حوالہ تو ان کے پاس بھی ہے، انہوں نے فوراً بخاری مسلم کی حدیث پیش کر دی کہ شیعہ حضرات یہی کرتے ہیں نا، ظہر اثر ملا کے پڑھتے ہیں، کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی عذر کے، بغیر بارش کے، کوئی بھی عذر نہیں تھا، دو نمازیں آپ نے اکٹھی پڑھی ہیں. اور جب پوچھا گیا تو راوی کہتے ہیں کہ اس لیے تاکہ امت میں کوئی حرج نہ ہو. اب یہ ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، حوالہ تو ہے اس حدیث کا بھی، مگر بلا عذر دو نمازوں کی اکٹھا پڑھنا ہمارے پاس اجماع امت کی دلیل ہے کہ یہ اس کی اجازت بولو نہیں. نہ خلفائے راشدین کے دور میں کبھی ایسا ہوا، نہ صحابہ تابعین، صدیوں سے اسلام چلا آ رہا ہے، چاروں امام اس پر متفق ہیں کہ آپ دو نمازیں بغیر کسی شرعی عذر کے اکٹھی نہیں پڑھ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نمازیں مومنین پر مقررہ وقت میں فرض ہیں، اس آیت کا پھر کوئی مطلب نہیں رہے گا، اس میں ہر نماز کا وقت متعین ہے. تو ایک حدیث اگر ملتی ہے اس میں درجنوں احتمال ہوتے ہیں. پہلا احتمال یہ ایک راوی بیان کر رہا ہے، بھائی وہ کتنا ہی سچا ہو اس سے غلطی بیان کرنے میں ہو سکتا، چاہے وہ بخاری کا ہی کیوں نہ ہو. یہ تھوڑی کہ بخاری کی حدیث بس آ گئی تو اب سارے مسئلے چینج ہو گئے. بندہ تو ایک ہی ہے نا جو بیان کر رہا ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے. نیک ثقہ آدمی بھی بعض دفعہ بیان کرنے میں غلطی کر سکتا ہے. ایک آدمی کتنا ہی نیک ہو، کتنا ہی سچا ہو، خطا کا امکان ہے. بخاری میں بھی خطا کا امکان ہے. بخاری کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان کی 60 بیویاں تھیں، دوسری میں آتا ہے قسم اٹھائی تھی 100 کے بارے میں. ظاہر ہے یا تو 60 والا بیان ٹھیک ہے یا 100 والا، حالانکہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں کہیں راوی سے خطا، بظاہر تو یہی ہے کہ ایک سے خطا ہوئی ہے بیان کرنے میں، کہ اس نے عدد کو زیادہ فوکس نہیں کیا، 60 کو 100 کہہ دیا یا 100 کو 60 کہہ دیا کسی نے. تو اسی وجہ سے صرف یہ کبھی کسی فقی کا مذہب نہیں ہے کہ بس جو حدیث بخاری میں آ جائے اس پہ فتویٰ دینا ہے. اس سے قوی حدیثوں کو، اس سے قوی دلیل کو پہلے دیکھا جاتا ہے، اور بخاری سے قوی قرآن ہے. تو اسی وجہ سے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، چاروں امام کہتے ہیں کہ بھائی نہ صحابہ نے یہ کام کیا، نہ تابعین نے، نہ قرآن سے بھی نہیں پتہ چلتا. تو اس سے پتہ چلتا ہے یا تو حدیث کے راوی سے بیان کرنے میں غلطی ہوئی ہے، یا زیادہ صحیح جواب یہ کہ یہ جمع حقیقت میں جمع نہیں ہے، صورتاً جمع ہے. صورتاً جمع کا مطلب یہ ہے کہ ظہر کو مؤخر کیا، آخر وقت میں پڑھا، اور جب سلام پھیرا تو تھوڑی دیر میں عصر کا وقت شروع ہو گیا اور پھر فوراً عصر پڑھ لی. اور مغرب کو ڈیلے کیا عشاء کے قریب لے جا کے، جیسے ہی مغرب پڑھی ہے تھوڑی دیر میں عشاء کا وقت شروع تو فوراً آپ نے عشاء پڑھ لی. تو یہ جائز ہے. کبھی کبھار بولو بھائی جائز ہے، یہ معمول بنانا ٹھیک نہیں، کبھی کبھار جائز ہے. اور یہی دلیل امام ابو حنیفہ کی بھی ہے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ بخاری مسلم کی اس حدیث میں تعویل کرتے ہیں کہ بغیر سفر بغیر بیماری کے جو نبی نے جمع بین الصلاتین کی ہے، یہ حقیقی جمع نہیں تھی، صورتاً جمع ہے کہ ظہر کو مؤخر کیا عصر کے قریب. تو اسی طرح جو سفر کے بارے میں حدیث میں آتا ہے نبی نے دو نمازوں کو جمع کیا ہے، وہ بھی حقیقت میں جمع نہیں تھا بلکہ صورتاً جمع ہے. اور اس کی دلیل بھی قرآن کی آیت ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے. ہر نماز کا ایک الگ وقت ہے. وہ کہتے ہیں یہ آیت قرآن کی آیت سفر اور حضر دونوں کو شامل ہے. اور امام حنیفہ کے اس مذہب پہ دو بڑی خاندانی اور مضبوط دلیلیں ہیں جس سے آپ کو امام صاحب کی فراست کا اندازہ ہوگا. پہلی بات، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سفر میں اسی طرح سے جمع کیا ہے کہ مغرب کی نماز کا ٹائم ہوا، صحابہ نے کہا پڑھیں، طحاوی کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، پڑھیں نماز. انہوں نے فرمایا مؤخر کرو. مؤخر کرتے کرتے بہت سفر میں جلدی تھی آپ کو، یہاں تک کہ جب مغرب کا وقت ختم ہونے کے قریب ہو گیا، ابھی ختم ہوا نہیں، مغرب پڑھی آپ نے، تھوڑی دیر ٹھہر کے آپ نے جیسے عشاء کا وقت داخل ہوا فوراً عشاء پڑھ لی. تو یہ جو ہمارے اہل حدیث بھائی سفر میں دونوں نمازیں اکٹھی پڑھ رہے ہوتے ہیں یا عرب علماء کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے اختلافی مسئلہ ہے، ہم اس میں شدت کے قائل نہیں ہیں، لیکن فقہ حنفی میں اس کی اجازت نہیں ہے. اور اس کی یہ دلیل ہے
کہ یہ حدیثیں صریح نہیں ہیں کہ نمازوں کو قضا کیا ہے آپ نے, اور اگر کوئی روایت صریح بھی ہو تو وہ ان دلائل کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتی جس میں ہر نماز کو اپنے وقت پہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے, کیونکہ اسلام میں نماز کی حفاظت کا جتنا حکم دیا گیا اتنا کسی اور حکم کو اتنی اہمیت نہیں دی گئی ہے. تو امام صاحب کہتے ہیں نماز کو آپ اپنے ٹائم سے قضا کرنے کی, جب تک چڑھتے سورج کی طرح واضح دلائل نہیں ہوں گے نا, بغیر کسی کنفیوژن کے, اس وقت تک سفر میں بھی آپ کو نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور عبداللہ بن مسعود کی دلیل تو بہت ہی مضبوط ہے. مسعود جو نبی کے سفر حضر کے ساتھی تھے, فرماتے ہیں نبی نے کبھی بھی دو نمازوں کو نہ سفر میں جمع کیا, کسی نماز کو اپنے وقت سے مؤخر نہیں کیا, نہ سفر میں نہ حضر میں, سوائے حج کے موقع پہ. سوائے کس موقع پہ؟ حج کے موقع پہ. تو حج میں جو ظہر اثر ملا کے پڑھی جاتی ہے یا مغرب جو ہے مزدلفہ میں جا کے قضا کر کے پڑھی جاتی ہے, وہ تو حقیقت میں ہے عبداللہ بن مسعود کے بیان کے مطابق. اس کے علاوہ سفر میں جب دو نمازیں ملا کے پڑھی جا رہی ہیں تو یہ صورتاً ملائی جائیں گی, کسی نماز کو اپنے وقت سے مؤخر نہیں کیا جائے گا. تو امام ابو حنیفہ کا مسلک اس بارے میں دلائل کے لحاظ سے کمزور نہیں ہے, بہت مضبوط ہے. میں اس پہ انشاءاللہ پھر کبھی پوری کتابیں سامنے رکھ کر پوری تفصیل سے کلپ ریکارڈ کرواؤں گا. ابھی تو صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے ہاں بھی یہ رواج لوگوں میں شروع ہو گیا. اور ایک آخری بات یہ کہ جو علماء اس کے قائل ہیں کہ سفر میں دو نمازوں کو حقیقت میں بھی اکٹھا کیا جا سکتا ہے, یعنی ظہر کو قضا کر کے عصر میں, مغرب کو قضا کر کے عشاء میں, یا مغرب کے وقت میں عشاء, تو یاد رکھیں وہ علماء بھی اس کی فضیلت کے قائل نہیں ہیں. وہ اس کے معترف ہیں کہ نبی نے یہ کام کبھی کبھی کیا ہے, یعنی وہ جمع جس کو ہم صورتاً جمع کہہ رہے ہیں نا, وہ بھی کبھی کبھی ہوا ہے, عام معمول اس کا نہیں تھا. لیکن ہم اپنے اہل حدیث بھائیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سفر میں دو نمازیں اکٹھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ خود عمل خلاف سنت ہے, یہ تو شدید مجبوری میں احیاناً ایسا ہوا ہے. شیخ صالح عثیمین کا ایک فتویٰ اس بارے میں ہے کہ یہ ثواب کا کام اور فضیلت کا کام نہیں ہے. شیخ صالح عثیمین کا اس لیے حوالہ دے رہا ہوں کہ ہمارے اہل حدیث حضرات ان کو بہت فالو کرتے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں, ان کے فتویٰ اس بارے میں کہ یہ فضیلت کا کام کبھی کبھار, اور یہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی یہ بات لکھی ہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج اس کا عام رواج ہو گیا ہے بغیر کسی عذر کے, بغیر کسی. اور شیعہ لوگوں نے تو ساری زندگی کے لیے معمول بنا لیا کہ ظہر کے ساتھ عصر اور مغرب اور عشاء ساتھ ساتھ. جو 5 نمازوں کا کانسیپٹ تھا اسلام کا, وہ کیا ہو گیا؟ وہ تو بالکل ہی ختم ہو گیا. تو صرف حدیث کا حوالہ دے دینا اور حدیث کا ترجمہ کر کے چلے جانا یہ کافی نہیں ہوتا. سمجھتے ہو لوگ صرف حوالے کو دیکھتے ہیں, وہ بخاری سے بات کر رہے ہیں, آگے اس کے پاس اس کے علاوہ کتنے دلائل ہیں, اس کا مطلب کیا ہے, صحابہ کی اس بارے میں کیا آراء ہیں, ان کا عمل کیا ہے. تو جو پراپر طریقے سے علم حاصل کرتے ہیں وہ تمام چیزیں پراپر طریقے سے پڑھتے ہیں, اس کے بعد رائے قائم کرتے ہیں. اور جو پڑھتے نہیں ہیں وہ پھر 2-4